بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 جون کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ خان صاحب نے کس طرح سے ریاست مدینہ کا خواب دکھایا، تبدیلی کا نعرہ لگایا اور پوری قوم کی امیدیں اور توقعات ان کے اس خواب سے وابستہ ہوئیں۔ مگر بدقسمتی سے 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود کسی قسم کی نہ تو کوئی تبدیلی کے آثار نظر آئے، نہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک عام آدمی یا خاص آدمی کسی کو بھی ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے جس سے پتہ چلے کہ 2 سال میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ لہٰذا قوم میں مایوسی اور نا امیدی پھیلنا ایک قدرتی سا امر تھا، اور اسی سلسلے میں ہم نے پھر گزارش کی تھی کہ خان صاحب کو چند تجاویز پیش کریں گے جن پہ عمل کر کے نہ صرف خان صاحب پوری قوم کو مایوسی اور نا امیدی سے نکال سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو اس مقام پہ لے جا سکتے ہیں، اپنی حکومت کے دوران ایسے کام کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تاریخ میں خان صاحب کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ 13 جون کی بات ہے۔ اس وقت صرف اور صرف جو مسئلہ چل رہا تھا وہ کووڈ-19 پینڈیمک کے اوپر تضادات کا سلسلہ تھا، جس میں خاص طور پہ حکومت سندھ کے ساتھ خاصی شکوہ اور جواب شکوہ والی کیفیت تھی۔ ایک پریس کانفرنس ادھر سے ہوتی تھی، پھر جوابی پریس کانفرنس یہاں سے ہوتی تھی، مگر بدقسمتی سے اس میں کچھ اور معاملات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے شامل ہوئے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس، اور پھر ان کی اہلیہ محترمہ کی طرف سے تھانے میں FIR کا درج نہ ہونا، جو اپنے شوہر کو قتل کی دھمکیوں سے متعلق درج کروانا چاہتی تھیں۔ اس کے بعد ایک فیڈرل منسٹر جناب فواد چودھری صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہہ کر پوری میڈیا میں ہلچل مچا دی کہ ہمیں تبدیلی کی طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا ہم اپنے منشور پہ توجہ ہی نہیں دے پائے اپنی اندرونی اختلافات کی وجہ سے۔ اس انٹرویو نے خاصی ہلچل بھی مچائی اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے بھی خاصی مشکلات پیدا کی۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب نے ایک طویل تقریر کی قومی اسمبلی میں، جو کہ پھر چند وجوہات کی بنا پہ وہ تقریر بھی متنازع بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک منسٹر ہیں غلام سرور صاحب، انہوں نے یہ کہہ کے اور لائیو تقریر قومی اسمبلی میں کی، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ تقریباً 30% ہمارے جو پائلٹ ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا یا تو لائسنس جینون نہیں ہے، اور یا انہوں نے ایگزام ان کی جگہ کسی اور آدمی نے ایگزام دیا ہوا ہے، وہ مشکوک ہیں۔ لہذا اس خبر سے پوری دنیا میں اس وقت ہماری جگ ہسائی ہو رہی، اور جو پائلٹ جینون پائلٹ ہیں جنہوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا، ان کے لیے بھی انتہائی ایمبیرسمنٹ کا مقام ہے، اور وہ اس وقت بیچارے بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت PIA کا نام بھی کوئی اچھے لفظوں میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد پھر یک دیکھتے ہی دیکھتے ٹائم سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں ایسا اضافہ کیا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال شاید نہیں ملتی۔ ایک صاحب تجزیہ کر رہے تھے کہ 93 کے بعد پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے 25 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے، اور غالباً حکومت واپس اس کو اسی مقام پہ لے کے جانا چاہتی ہے جہاں سے پرائس ریڈکشن ہوئی تھی۔ پلس قیمت تو چلیں بڑھ گئی، اب عوام کے اختیار سے تو نکل گیا یہ سارا کچھ معاملہ، لیکن اس سلسلے میں عوام نے جو 20-22 دن جس اذیت اور تکلیف سے دوچار ہوئے، اور پیٹرول لینے میں جو ان کو دقت پیش آئی،
بہت زیادہ انہوں نے دام بھی ادا کیے اس کے، اور کرونا کے خدشے سے بھی دوچار ہوئے، اور معلوم نہیں کتنے لوگوں نے کرونا انفیکشن لیا بھی ہوگا اس سلسلے میں جہاں اتنا زیادہ مجمع ہو۔ تو یہ سارے معاملات نے اس وقت عمران خان صاحب کو خاصی کرٹیکل پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ون بائی ون اب نکلنے کی پوزیشن میں۔ اختر مینگل صاحب پہلے ہی نکل چکے ہیں، اور ابھی تازہ اطلاع آج کے بارے میں جو آج وزیر اعظم اپوزیشن کے لیے عشائیے کا انتظام کر رہے ہیں، تو وہ بھی سنا ہے کہ اس میں کاف لیگ سے بھی معذرت کر لی گئی ہے کہ وہ بھی عشائیے میں شرکت نہیں کریں گے۔ لہذا اس ساری صورتحال میں چونکہ اب بہت تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور خاصی سینسٹیو بھی ہو گئی ہے، عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں مہنگائی سے، اور اس پوری صورتحال میں حکومت کی رٹ تو کسی بھی صورت میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ کسی بھی شعبے میں قطعاً نظر ہی نہیں آتی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ایسا ایکشن لیا گیا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی۔ لہذا اب خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب کے لیے اب پرومپٹ اور کوئک ایکشن لینے والا مرحلہ ہے، اور وہ جو مرحلہ ہے اگر وہ لے گئے تو میں ابھی بھی یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت بھی کنٹرول کر کے اور واپس دوبارہ اپنی صورتحال کو بحال کر سکتے ہیں، عوام کو مایوسی سے نکال سکتے ہیں، دوبارہ توقعات دلا سکتے ہیں، اچھے وقت کی امید دلا سکتے ہیں، اگر چند بنیادی اقدامات جس سے یہ ہر آدمی کو پتہ چلے اور یقینی صورتحال ہو کہ اب تبدیلی آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ میں ون بائی ون ابھی بیان کروں گا اگلے اس میں پورشن میں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔